کامل. اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب سا معاملہ ہے جی, بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے نا اس کی قدر نہیں ہے, مرنے کے بعد قدر شروع ہے. اور کسی لکھاری نے کیا خوب لکھا, کہتا اگر اپنی قدر کروانی ہے نا تو ذرا مر کے دیکھو, یہ انسان پھر قدر کریں گے. قبلہ خادم حسین رضوی صاحب, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جب وہ زندہ تھے لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے. میں نے خود سنا ہے, ہمارا ایک دوست ان کو کھادو کھادو کہتا تھا, استغفر اللہ, میں نے خود سنا ہے. کچھ لوگ کہتے تھے یار یہ کیسا مولوی ہے ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے, یہ میں نے سنے. پھر آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہی بندہ جو آپ کو کھادو کھادو کہتا تھا, آج فیس بک ہو, واٹس ایپ ہو, جہاں مرضی دیکھیں حضرت جی قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو کہتا بھی رضوی ہے. میں نے کہا اب کیا فائدہ یار, جب وہ زندہ تھے تب تو گالیاں دیتا تھا. ایسے ہی ہے نا, گھر کا پیرو کوئی نہیں مانتا, گھر کا پیرو کوئی نہیں مانے گا, وہ جان دے یار دے اپنا بندہ ہے. گھر کے پیر کو کوئی نہیں مانتا, حقیقت بات ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. اب میرے سے کوئی مسئلہ پوچھے میں بتا سکتا ہوں, لیکن کیا ہوگا اس مسجد میں کوئی مسئلہ ہوگا تو اگلی مسجد سے پوچھا جائے گا, کیونکہ اس مسجد کا مولوی نہیں ہے, وہ اگلی مسجد سے پوچھا جائے گا. اگر اس مسجد میں کوئی مسئلہ ہوگا وہاں پر مفتی بھی ہوگا نا, مجھ سے آگے مسئلہ پوچھتے ہیں. کیوں یار, جو آپ نے اپنی مسجد میں رکھا وہ مولوی نہیں ہے, یا وہ عالم دین نہیں ہے, وہ مفتی نہیں ہے. مجھ سے پوچھے گئے ایسے سوال, میں حیران تھا ان پہ. یہ ساتھ والی مسجدوں سے آئے ہیں لوگ میرے پاس, اور مجھے پتہ چلا کہ وہاں کے امام خطیب مفتی ہیں, وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں. اور یہاں کوئی مسئلہ ہوا تو یہاں کے بندے کہتے ہیں کہ بلا آپ رک جائیں, ہم فلاں عالم دین سے پوچھ کے آئیں گے پھر اس پہ بات کریں گے. یار میں کیا چیز ہوں پھر جو میں بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں. تو صرف بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا لکھا, میں یہ نہیں ظاہر کر رہا, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قدر و قیمت گھر کے اندر نہیں ہے, باہر بہت ہے. گھر میں کوئی نہیں مانتا, پیر و گھر میں کوئی نہیں مانتا, باہر جائیں گے. گھر میں علامہ صاحب بیٹھے ہیں, حافظ صاحب بیٹھے ہیں, قاری صاحب بیٹھے ہیں, کوئی دام نہیں کروائے گا. مسجد کے مولوی سے کروا کے آنا ہے, وہ اثر کرتا ہے. جو گھر میں بیٹھا اس نے کیا کرنا ہے, جو مسجد میں ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ بھی تو یہ کچھ پڑھتا ہے. اور جو مسئلہ اپنی مسجد کا مولوی بتا رہا ہے وہ دوسری مسجد کا بھی تو وہی بتائے گا. لیکن ہمیں یقین کس پہ ہے, باہر والے پہ, گھر والے پہ نہیں ہے. وہ ایک اللہ کی نیک بندی, ان کا شوہر جو تھا وہ ولی کامل, اپنے شوہر کو کہنے لگی ایویں ولی بنے پھرتے ہو جی, لوگوں کو زیارتیں کروا رہے ہو, اور جو بھی آپ کی مجلس میں آتا ہے اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے, ہمیں تو کبھی کروائی نہیں ہے, تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ ولی ہیں. کہتے ہیں ولی تو وہ ہے, میں نے آج دیکھا یہاں سے اڑتا ہوا جا رہا تھا, ولی تو آسمانوں میں اڑ رہے ہیں اور آپ کچھ دکھاتے نہیں, آپ کیسے ولی ہیں. پھر وہ ولی کامل جو تو کہنے لگے پل یہ لو کہ وہ جو آسمان میں اڑ رہا تھا نا وہ میں ہی تھا, وہ کوئی اور نہیں تھا. کہندی اچھا اسی وجہ سے آپ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. پہلے کہتی کہ سب اڑ رہے ہیں آپ کچھ کر ہی نہیں رہے, آپ کیسے ولی ہیں. جب انہوں نے بولا کہ وہ جو اڑ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ میں ہی تھا, پھر کہتی اچھا. اور گھر کا پیر جو تھا اس لیے آپ ٹیڑھے میڑھے اڑ رہے تھے, وینگ چیب بے سنتنو. یہ بات ہے, مطلب گھر کے مولوی کو کوئی نہیں پوچھتا, گھر کے پیر کو کوئی نہیں پوچھتا. باہر جائیں گے, گھر کے پاس چھوٹی سی دکان ہو, چیز اچھی ہو, ہم نہیں لیں گے. ہمیں اندر کا جو ایک نفس ہے نا وہ لے کے جائے گا, وہ بڑے سٹور پہ چل, وہاں سے چیز اچھی ملتی ہے چاہے وہاں پہ خرابی کیوں نہ. بات کیا ہے بتانے کی کہ گھر کے اندر جو چیز ہے اس کی ویلیو کوئی نہیں دے. اگر اپنی عزت کروانی ہے, اپنی ویلیو بتانی ہے, اپنی قدر کروانی ہے تو پہلے مرنا پڑے گا. مرنے کے بعد ہر بندہ آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا گا, آسمان پہ لے جائے گا. اب کیا فائدہ یار, اب تو وہ ہے ہی نہیں. جب زندہ تھا تو پوچھا نہیں. تو خیر اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ گے نا بھائیو, معاملات بڑے اچھے ہو جائیں گے.